فعل ماضی کا بیان چل رہا ہے، اور فعل ماضی میں پچھلی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ صیغے جو ہے، افعال جو ہے، وہ غائب کے بھی ہوتے ہیں، حاضر کے بھی ہوتے ہیں، اور متکلم کے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی غائب کے بارے میں لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے قتل کیا۔ کبھی حاضر میں موجود لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے مارا، تم نے کھایا، تم نے قتل کیا، تم سو گئے، یہ۔ اور کبھی بندہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، میں نے مارا، میں نے کھایا، میں نے قتل کیا، اور اس طرح کی باتیں۔ جب غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو وہ غائب کے صیغے ہیں، جب حاضر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو حاضر کے صیغے ہیں، اور جب بندہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہو تو وہ متکلم کے صیغے ہوتے ہیں۔ اور ماضی کے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، اور 2 متکلم کے۔ غائب کے جو 6 صیغے ہیں اس میں 3 مذکر کے ہیں، واحد تثنیہ جمع، اور 3 مؤنث کے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ اسی طرح حاضر میں جو 6 صیغے ہیں اس میں 3 مذکر کے ہیں، واحد تثنیہ جمع، اور 3 مؤنث کے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ اور متکلم میں آپ کو بتایا تھا اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی بائفرکیشن نہیں ہے، واحد کے لیے ایک لفظ آتا ہے اور تثنیہ جمع کے لیے ایک لفظ آتا ہے، تو متکلم کے 2 صیغے ہو گئے۔ اس 14 صیغے کی جو پوری ایک لسٹ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں گردان۔ ماضی کی بھی گردان ہوتی ہے، مضارع کی بھی گردان ہوتی ہے، اور فعل امر کی بھی گردان ہوتی ہے۔ یہ ماضی کے 14 صیغے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول بھی پڑھا تھا۔ ایکٹیو وائس ہو تو فعل معروف کہلاتا ہے، اور پیسو وائس ہو تو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا ضربا، تینوں پر فتح آئے تو یہ ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اس ایکٹیو وائس فعل معروف کو میں پیسو وائس میں تبدیل کرنا چاہوں تو اس کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، فا کلمے پہ ضمہ لگاؤ، اور درمیان والے کلمے پر کسرہ لگاؤ، اور آخر والا زبر پر فتح پر چھوڑ دو۔ یہ ایکٹیو وائس کنورٹ ہو جائے گا پیسو وائس میں۔ تو جیسے ضربہ ہے، یہ فعل معروف ہے، اس کو مجہول میں کنورٹ کرنا ہے تو فا کلمے پر رفع، اور عین کلمے پر کسرہ، اور با پر جو فتح ہے وہ رہنے دیا جائے گا۔ یہ ضربہ فعل معروف کنورٹ ہو جائے گا فعل مجہول میں۔ ضربہ کی ٹرانسلیشن ہے مارا اس ایک مرد نے۔ فعل مجہول جب بنے گا تو اس کا پروناؤنسیشن ہوگا دوریبا۔ دوریبا کا مطلب ہے مارا گیا اس ایک مرد کو۔ فا کلمہ جو فعل ماضی کا پہلا کلمہ ہوتا ہے اس پر رفع ڈالو، درمیان میں عین کلمے پر کسرہ، اور آخر میں فتح ڈال کر آپ اپنے معروف صیغے کو مجہول میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم تھوڑا اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی کی پھر یعنی 2 اقسام بن گئی، فعل معروف ایکٹیو وائس اور فعل مجہول پیسو وائس۔ فعل معروف کی پھر 2 اقسام بنتی ہیں، مثبت اور منفی۔ افرمیٹو سینٹنسز جو اقراریہ جملے ہوتے ہیں ان کو مثبت کہا جاتا ہے، اور انکاریہ جملوں کو منفی کہا جاتا ہے۔ مثبت جملے جتنے ابھی تک ہم نے پڑھے سارے مثبت ہیں۔ مارا اس نے، قتل کیا اس نے، کھایا اس نے، کھایا تم نے، کھایا میں نے، مارا میں نے، سویا میں، یہ سارا کیا ہے؟ افرمیٹو سینٹنسز ہیں، پوزیٹیو ہیں۔ تو اگر فعل معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے اور مثبت ہے، جیسے یہ 3 مثالیں میں نے لکھی ہیں، ضربا، سمیع، کروما۔ عین کلمے پہ فتح بھی آ گیا، عین کلمے پر کسرہ بھی آ گیا، عین کلمے پر ضمہ بھی آ گیا۔ یہ 3 ہی سٹائل ہوتے ہیں فعل معروف مثبت کو لکھنے کے ماضی ثلاثی مجرد میں۔ اب اس مثبت کو منفی میں تبدیل کرنا ہے تو انکاریہ جملہ بنانے کا انتہائی آسان فارمولا ہے کہ جو ماضی کا صیغہ ہے اس سے پہلے ماں لگا دو۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نو۔ یہ ماں نو میں آتا ہے، نہیں میں آتا ہے۔ تو اقراریہ جملے کو انکاریہ جملے میں تبدیل کرنا ہے تو فعل سے پہلے ماں لگا دو، تو یہ آپ کا اقراریہ جملہ منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ باقی گردان پوری چلے گی۔ جیسے ضربہ کی گردان کیا ہے؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ یہ ضربہ کی 14 صیغوں کی جو گردان ہے اس کا ڈیزائن ویسا ہی رہے گا، لیکن اگر آپ کو مثبت جملے کو منفی میں تبدیل کرنا ہے تو اس پوری گردان سے پہلے ماں کا اضافہ کر دو۔ کیسے ہوگا؟ ضربا آ رہا تھا، ضربا، ضربو، اس سے پہلے آپ ماں لگا دو۔
ما دربا، ما دربا، ما دربو، ما دربت، ما دربتا، ما دربنا، اس طرح پورے 14 صیغے بن جائیں گے. تو ڈیزائن صیغوں کا وہی رہے گا. اقراریہ جملے کو انکاریہ جملے میں تبدیل کرنے کا صرف آسان سا طریقہ ہے، شروع میں ما لگا دو. دربا کا مطلب مارا اس ایک مرد نے، ما دربا کا مطلب نہیں مارا اس ایک مرد نے. دوسرا صیغہ دیکھو، دربا مارا ان دو مردوں نے، ما دربا نہیں مارا ان دو مردوں نے، دربو مارا ان سب مردوں نے، ما دربو نہیں مارا ان سب مردوں نے، دربت مارا اس ایک عورت نے، ما دربت نہیں مارا اس ایک عورت نے. تو اس طرح سے پوری گردان اور اس کی ٹرانسلیشن ویسی چلے گی. صرف ما کا اضافہ کریں گے تو اقراریہ جملہ انکاریہ جملے میں تبدیل ہو جائے گا. سمیع دیکھیں، مثبت جملہ اقراریہ، سنا اس ایک مرد نے. اس کا انکاریہ جملہ بنانا ہے، شروع میں ما لگا دو، ما سمیع نہیں سنا اس ایک مرد نے. اس پہ چڑھا کے دیکھو، سمیع، سمیعا، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتنا، سمیعتو، سمیعنا. 14 صیغے ہو گئے. اب اس کو نیگیٹو بنانا ہے، ما سمیعا، ما سمیعا، ما سمیعو، ما سمیعت، ما سمیعتا، ما سمیعنا. یہ 14 صیغے بن گئے. تا تما تم تی تما تننا، تو اور نا. ما سمیع شروع میں کامن آتا رہے گا. سمیع کا مطلب سنا اس ایک مرد نے، ما سمیع کا مطلب نہیں سنا اس ایک مرد نے. سمیعا کا مطلب سنا ان دو مردوں نے، ما سمیعا کا مطلب نہیں سنا ان دو مردوں نے. سمیعو کا مطلب سنا ان سب مردوں نے، ما سمیعو کا مطلب نہیں سنا ان سب مردوں نے. اب آ جاتے ہیں مجہول کی طرف. مجہول آپ کو بتایا، دربا کا مجہول ہے دوریبا، سمیع کا مجہول ہے سمیع، اور کروما کا مجہول ہے کوریما. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی مجہول میں پھر دو اقسام بن جائیں گی. جیسے معروف میں دو اقسام تھیں، اقراریہ جملہ اور انکاریہ جملہ. فعل مجہول میں بھی دو اقسام بنے گی، اقراریہ جملہ فعل مثبت اور انکاریہ جملہ فعل منفی. یہ بھی دو اقسام بن جائیں گی. مثبت کی جو شکل ہے وہ آپ کو پتا ہے، فا کلمے پہ ضمہ پڑھنا ہے، عین کلمے پہ کسرہ ہوگا، اور لام کلمے پر فتح ہوگا. صرف ایک ہی شکل ہے فعل مجہول کی. فعل معروف کے تو 3 ڈیزائن آتے ہیں نا، دربا، سمیع، کروما. فعل مجہول مثبت کا ایک ہی ڈیزائن آتا ہے فعیلا کے وزن پہ، فعیلا. دوریبا، سمیع، کوریما، قتیلا، سمیع، نصیرا. یہ مثبت ہو گئے. منفی بنانا ہے تو ان سے پہلے ما لگا دو، مجہول کا منفی ہو جائے گا، ما دوریبا، ما سمیع، ما کوریما. دوریبا کا مطلب ہے مارا گیا اس ایک مرد کو. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے چلاتے ہیں. دربا مارا اس ایک مرد نے، ما دربا نہیں مارا اس ایک مرد نے. دوریبا مارا گیا اس ایک مرد کو، ما دوریبا نہیں مارا گیا اس ایک مرد کو. سمیع سنا اس ایک مرد نے، ما سمیع نہیں سنا اس ایک مرد نے. سمیع سنا گیا اس ایک مرد کو، ما سمیع نہیں سنا گیا اس ایک مرد کو. یہ دیکھیں 4 صیغے، ان کی شکلیں اور ان کی ٹرانسلیشن آپ بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نشانیاں پتہ ہوں. تو بیسیکلی فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہیں، وہ ہم نے جو 14 صیغوں کی پوری لسٹ پڑھی تھی، وہ فعل ماضی مثبت اور معروف کے 14 صیغے تھے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. یہ 14 صیغے جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے وہ فعل ماضی کے مثبت کے معروف کے صیغے تھے. انہی 14 صیغوں کو منفی میں تبدیل کرنا ہے تو انہی 14 کے پہلے ما لگا دو. یہ ما منفی کے 14 صیغے ہو گئے. انہی 14 صیغوں کو مجہول اور مثبت میں تبدیل کرنا ہے تو معروف کے وزن کو ٹرانسلیٹ کر دو فعیلا، دوریبا، سمیع، قتیلا، اکیلا کے وزن پر. سیم آگے کی علامتیں سیم وہی رہیں گی. یہ مثبت مجہول فعل ماضی کے 14 صیغے آپ کے سامنے آ گئے. اور اگر اسی مجہول کو منفی میں تبدیل کرنا ہے تو مثبت مجہول کے جو 14 صیغے آپ نے بنائے اس سے پہلے ما لگا دو تو یہ منفی مجہول کے 14 صیغے آپ کے بن گئے. آخر کا ڈیزائن بالکل یہی ہوگا، تا تما تم تی تما تننا تو نا، اور الف واو الف تا ساکن تا الف نون پر فتح
تا اور تما تم، یہ پورا اس طرح چلے گا. آخر کا ڈیزائن وہی ہوگا. شروع کے ڈیزائن میں مثبت اور معروف اور مجہول میں چینج آئے گا، اور مثبت اور منفی میں ماں کے ہونے اور نہ ہونے کا چینج آئے گا. اب میں تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں ما سمیعت، ما سمیعت. اب آپ نے بتانا ہے یہ کون سا صیغہ ہے. سب سے پہلے آپ نے پہچان لیا سمیعہ، یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، 3 حرفی ہے، ماضی کا پہچان لیا. اس کو دیکھ کے آپ کو پتا چل گیا یہ منفی کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. پھر آپ نے مزید غور کیا کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے. تو معروف میں تو فا کلمے پر ضمہ آتا ہے، یہاں پہ سمیعہ کے وزن پر ہے اور یہ معروف کا وزن ہے. تو یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ماضی بھی ہے اور ماضی کے ساتھ ساتھ معروف کا صیغہ ہے، مجہول کا نہیں ہے، اور مثبت کا صیغہ نہیں ہے بلکہ منفی کا ہے. اتنی پہچان ہو گئی. اب کون سا والا صیغہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تثنیہ ہے، حاضر ہے، غائب ہے، کون سا ہے، یہ آخر سے پتا چلے گا. تا ساکن آ رہی ہے. ان 14 کے اندر تا ساکن دیکھ لیجئے، تیسرے نمبر پر آپ کو نظر آئے گا، چوتھے نمبر پر. غائب کے مؤنث کا پہلا صیغہ یعنی واحد مؤنث غائب، ما سمعت کون سا صیغہ نکلا، واحد مؤنث غائب. اس سے پہچان لیا. فعل ماضی اس سے پہچان لیا. فعل معروف بھی ہے وہ اس سے پہچان لیا. فعل مثبت نہیں ہے بلکہ منفی ہے. تو اس کو بتانے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معروف، بلکہ فعل ماضی منفی معروف. ترجمہ کیا ہوگا، نہیں سنا اس ایک عورت نے، کیونکہ غائب کا صیغہ ہے تو حاضر کی بات نہیں ہوگی، تو نے نہیں سنا یہ نہیں، اس نے نہیں سنا. اور واحد کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، تو ٹرانسلیشن بھی ایسی ہوگی، نہیں سنا اس ایک عورت نے. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں ذرا، دخلتا. اب آپ کو پتا چل گیا شروع میں ماں نہیں آ رہا، یہ مثبت صیغہ ہے، منفی نہیں ہے. فا کلمے پہ ضمہ نہیں آ رہی، یہ معروف کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ نہیں ہے. یہ ڈیفرنسیشن آپ نے کر لیا، یعنی ان دونوں میں سے آپ نے سلیکٹ کیا کہ یہ والا ہے، پھر ان دونوں میں سے آپ نے سلیکٹ کیا یہ والا ہے، دخلت. ٹھیک ہے، دخلتا. اب آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ان 14 میں سے یہ کون سا ہے. تو تا پر آ رہی ہے فتحہ، ان 14 میں تا پر فتحہ اس لیول پر آتی ہے. یہ واحد مذکر اور حاضر کا صیغہ ہے. آپ کہیں گے یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مثبت ہے اور یہ فعل معروف ہے. فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر اور حاضر کے 6 صیغوں میں سے یہ پہلا صیغہ ہے. دخلتا، داخل ہوا تو ایک مرد. مثال کے طور پہ اگلا ہم دیکھتے ہیں، ما خرج تننا، ما خرج تننا. اب دیکھیں پہچانے صیغہ کیسے پہچانیں گے. سب سے پہلے آپ نے ما دیکھا، آپ کو کنفرم ہو گیا مثبت اور منفی میں سے یہ منفی والا ہے، مثبت نہیں ہے. پھر آپ نے چیک کیا کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے، تو فا کلمے پر آ رہا ہے نصب، فتح آ رہا ہے. آپ کو کنفرم ہو گیا یہ مجہول اور معروف میں سے یہ ہے، تو آپ نے مجہول معروف میں سے یہ سلیکٹ کیا اور مثبت اور منفی میں سے یہ والا سلیکٹ کیا. تو آپ کی یہ والی پہچان کمپلیٹ ہو گئی. آپ کہیں گے یہ فعل ماضی ہے اور منفی ہے اور فعل معروف ہے. یہاں تک ہو گیا. اب آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ 14 میں سے کون سا والا ہے. تو آگے آ رہا ہے تننا. اب اس تننا کو یہاں پہ ڈھونڈ لو. آپ کو نظر آیا تا تما تم، تی تما تننا. اس لیول پر حاضر کا سب سے آخری چھٹا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ. آپ کہیں گے یہ صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر، فعل ماضی منفی معروف کا صیغہ ہے. یہ اتنی لمبی لسٹ پوری چلتی ہے. صرف خرج تننا ہوتا تو ترجمہ ہوتا نکلی تم سب عورتیں، اور ماں شروع میں آ گیا تو ماں خرج تننا، نہیں نکلی تم سب عورتیں. تم ابھی بھی اندر گھر میں داخل ہو، تم گھر سے باہر نہیں نکلی. ماں خرج تننا، قتلہ سے لیتے ہیں، قتیلا. قتیلا کون سا صیغہ ہے. آپ کہیں گے ماں شروع میں آ نہیں رہا، تو مثبت اور منفی میں سے میں سلیکٹ کروں گا مثبت.
پھر میں دیکھوں گا فا کلمے پہ ضمہ آ رہا ہے. بھائی فا کلمے پہ ضمہ آ گیا تو یہ معروف کا صیغہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایکٹیو وائس نہیں ہے بلکہ مجہول پیسو وائس کا صیغہ ہے فعیلا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دونوں میں سے اس کو سلیکٹ کر لیا اور ان دونوں میں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا کیونکہ شروع میں ماں نہیں آ رہا. اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہ 14 میں سے کون سا والا ہے. تو پھر آپ کو پتا چلے گا قتیلا یہ 3 حرفی ہے، ماضی کی گردان کا سب سے ٹاپ والا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. آپ صیغہ کیسے بتائیں گے کہ قتیلا کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، یہ مثبت ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہے. اور 14 میں سے کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر اور غائب. ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ قتیلا قتل کیا گیا اس ایک مرد کو. غائب کی بات ہوگی، ایک بندے کی بات ہوگی، مذکر کی بات ہوگی، اور معروف ٹرانسلیشن نہیں ہوگا بلکہ پیسو وائس ہوگا. قتل کیا اس ایک مرد نے نہیں، قتل کیا گیا اس ایک مرد کو. اسی کو اگر ہم لے لیں، میں لکھوں ما قتلتم، ما قتلتم. اب کون سا صیغہ ہے یہ؟ غور کریں، شروع میں ماں آ گیا، آپ نے کہا ماں آ گیا، مثبت اور منفی میں سے میں نے کیا سلیکٹ کر لیا؟ میں نے منفی کو سلیکٹ کر لیا. اب معروف اور مجہول میں سے آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ آپ نے دیکھا فا کلمے پہ ضمہ آ رہا ہے، معروف میں ماضی کی ثلاثی مجرد میں فا کلمے پہ ضمہ آتا ہی نہیں ہے. قتل تم ہے تو پھر یہ مجہول کا صیغہ ہوگا. تو معروف مجہول میں سے آپ نے مجہول سلیکٹ کیا اور مثبت منفی میں سے آپ نے منفی سلیکٹ کیا. یہ تو ہو گئی یہاں تک کی سلیکشن. پھر اب آپ نے ان 14 میں سے سلیکٹ کرنا ہے یہ کون سا والا ہوگا. تو تا تما تم، یہ تم مل گیا اس لیول پر. حاضر کے جو 6 صیغے ہیں، تا تما تم، تی تما تننا، اس میں تا تما تم تیسرے لیول پر تم آپ کو ملے گا. یہ جمع مذکر اور حاضر کا صیغہ ہے. آپ نے پوری ڈیفینیشن معلوم کر لی. آپ صیغہ کیسے بتائیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ مجہول ہے اور یہ منفی ہے؟ فعل ماضی منفی مجہول، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ نہیں قتل کیا گیا تم سب مردوں کو. جمع کی بات ہوگی تم سب، مردوں کی بات ہوگی مذکر، تم سب مردوں کو، اور حاضر تم، وہ نہیں تم. ما قتل تم نہیں قتل کیا گیا تم سب مردوں کو. اور آگے میں لکھتا ہوں ما قتلنا، ما قتلنا. اب اس کو پہچانے، ما آگے آپ نے کہا منفی ہے، قتلنا قاف پہ ضمہ آ گئی، آپ نے کہا مجہول ہے. تو یہ سلیکشن ہو گئی فعل ماضی منفی مجہول. اب ان 14 میں سے کون سا ہے؟ آپ نے آخر میں دیکھا نا لگا ہوا ہے. ان 14 میں سے نا آتا ہے سب سے آخر میں اس لیول پر. متکلم کا دوسرا صیغہ جمع متکلم. ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ما قتلنا نہیں قتل کیا گیا ہم کو، ہم کو قتل نہیں کیا گیا، ہم تو زندہ ہیں. ایسے دیکھیں، تو یہ علامات ذہن میں رکھیں، یہ ماما ماں والی علامت ذہن میں رکھیں، دوری با سمعا کوریما فعیلا یہ علامت ذہن میں رکھیں. آپ آسانی سے فعل ماضی بھی پہچان لیں گے، معروف مجہول بھی پہچان لیں گے، مثبت منفی بھی پہچان لیں گے، اور شاندار خوبصورت ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. اکلا میں آپ کو دیتا ہوں اکلتی، یہ بتانا ہے آپ نے کون سا ہے. ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں ما اکلتم، ما اکلتم، یہ بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے. اسی طرح میں آپ کو دیتا ہوں اگلا صیغہ اکلنا. پھر میں آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر شریبہ پہ ہم بناتے ہیں شریبنا، شریبنا. آپ چیک کر کے بتائیں کون سا صیغہ ہے. آگے میں دیتا ہوں ما شریب، ما شریب تو، ما شریب تو، شریبنا پہلا صیغہ شریبہ پر، اور ما شریب تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. ایک اور لکھیں شریبو، کون سا صیغہ ہے یہ بتائیں. ما شریبا، پھر بتائیں ما شریبتا، ما شریبتا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، ماضی تو ہے ظاہر ہے،
معروف کا ہے مجہول کا یہ بتائیں، مثبت کا ہے منفی کا ہے یہ بتائیں، ان 14 میں سے کون سا والا بن رہا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کر کے مجھے بتائیں. اکلا، اکلتی، ما اکلتم، ما اکلنا یا اکلنا، پھر ما شریبتا، شریبو، ما شریبا، یہ ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی ہم نے بہت حد تک ڈیٹیل میں پڑھ لیا. فعل ماضی معروف کے 14 صیغے آپ کو بتا دیے، فعل ماضی مجہول کے 14 صیغے آپ کو بتا دیے، فعل ماضی معروف مثبت کے 14 صیغے بھی ہم نے ڈسکس کر لیے، منفی کے بھی 14 ڈسکس کر لیے، مثبت مجہول کے بھی 14 ڈسکس کر لیے، اور منفی مجہول کے بھی 14 ڈسکس کر لیے. تو بیسیکلی 14 14 14 اور 14، 4 مرتبہ یہ 14 صیغوں کی پوری لسٹ آپ کو پڑھا دی گئی ہے. یاد اور رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، علامتیں دیکھو اور آپ خود اپنا رزلٹ بتانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. رٹے لگائیں گے تو سب بھول جائیں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن آگے پیچھے کی علامتیں ذہن میں ہوں گی تو کسی بھی لفظ پر میں یہ ڈیزائن چڑھا دوں، آپ ان چاروں میں سے فیصلہ کر سکیں گے یہ کون سا صیغہ ہے، اور ان 14 میں سے فیصلہ کر سکیں گے یہ کون سا صیغہ ہے. تو علامتوں پہ فوکس کریں، کانسیپچولی اپنے آپ کو مضبوط کریں، رٹافیکیشن سے باز رہیں، تو ماضی بالکل آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ثلاثی مجرد کے 14 صیغے ہم نے ماضی کے کر لیے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مضارع کی طرف. ماضی کی آگے اور بھی تھوڑی بہت ڈسکشن آئے گی، مزید ابواب کی، ان کے ڈیزائنوں کی، لیکن فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے فعل مضارع ہم پڑھیں گے، امر پڑھیں گے، پھر ہم ثلاثی مزید فی پر جائیں گے، پھر ہم رباعی مجرد پر جائیں گے، وہ پھر آگے کا ڈسکشن ہے. ابھی کے لیے اتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لیے بہت ہے.